سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ دوائیاں دیتا ہے, تو دوائیوں کو تو ہمارے معاشرے میں اب اچھا نہیں سمجھا جاتا اور جنرلی پوری دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو کیا از اٹ سیف ٹو سے کہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے اور بس سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ آپ کیوں ماں کی گود میں جا کے گھستے ہو؟ سکون ملتا ہے, سکون ملتا ہے. تو باپ کی کوئی کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ میں سمجھا اسد بھائی جن بندوں کو یہ بولا جائے نا ان کو کوئی مینٹل ایشو ہو یا کوئی بریک ڈاؤن ہو تو میں ان کو ڈپریشن ان کو میں اگر کسی کو کہیں کہ یار آپ پلیز ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, کسی سائیکیٹرسٹ سے, آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں, میرا دماغ خراب ہے یا میں مینٹل ہوں؟ کہہ رہا ہوں کہ یہی تو سب سے پہلا سولوشن ہے. آپ کے گھر میں آپ کے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں جی پیر بابے سے دعا کرا لو, یہ ہو گیا, دعائیں کرنے تو یار گھر بیٹھے ہیں. اچھا, تو یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. سوری, مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حساس دل ہونا چاہیے. دس از اے جینوئن کویسچن دیٹ وی ہیو, اور سم ٹائمز ہم موٹیویشنل اسپیکرز وغیرہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مرد بنو بھائی, مرد بنو, اور اس طرح سے قرآن کی ہی ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں کہ دس از ون تھنگ بینگ اے میل بٹ بینگ اے مین از سم تھنگ ڈفرنٹ. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حساس ہونا چاہیے اور ڈپریشن از اوکے, تو مطلب کیا مرد نہیں ہونا چاہیے بندے کو کہ مجھے نہیں درد ہوتی؟ پھر بات ہی نہیں کر سکتے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ملاتے وقت ڈر رہے ہوتے ہیں یا گلے ملتے ہوئے ڈر رہے ہیں ایون کی عید کے اوپر, تو آپ کیا ڈسکس کرو گے اپنے فادر کے ساتھ؟ کوئی بھی آپ کو فائنینشیل پرابلم آ گئی, کوئی بھی اور پرابلم آ گئی, کوئی میسکولن کچھ بھی ایشوز ہیں, مردانہ کوئی ایشوز ہیں, آپ اپنے باپ کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہے تو آپ, میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ اچھا مشورہ, اس سے زیادہ کوئی اچھا گائیڈ آپ کو کر سکے گا. تو یہ اپنے جیسے ہی کسی اس ایج کے بندے سے ہی ڈسکس کرے گا تو اس کو کیا سولوشن دے گا؟ اچھا, میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج میں آپ سے جب سوال پوچھوں گا تو آپ بہت مشکل ٹرمز بولیں گے, اور میں سچ بتا رہا ہوں, یعنی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کوئی پتہ نہیں وہ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں اسکیزوفرینیا اور یہ, مجھے لگ رہا تھا آپ نے کہا ہے کہ صرف اب آدھی مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے. کہ یہ ہر دوسرے بندے کو سننے کو ملتا ہے, بچے کو اور یوتھ کو, کہ وہ دیکھو پھوپھی کا بیٹا تمہارا جو ہے امریکہ چلا گیا ہے, وہاں پہ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اپنی جاب کر رہا ہے, حالانکہ اصل ریالٹی ہمیں پتہ ہوتی ہے وہاں جا کے وہ برتن دھو رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. میں ادھر عزت سے بیٹھا ہوں, میں آرام سے سیلڈ کھا رہا ہوں, ٹی وی دیکھ رہا ہوں, تو مجھے وائی ایم کیٹ. آپ نے ایف ایس سی کے ایگزام دے لیے نا, اسی کی بیس پہ دو ایڈمیشن, اس نے بچے نے 99.9% مارکس لے لیے ہیں بھائی, اس پہ ریلائی کرو, اس پہ 2 ایڈمیشن. کہ وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈگری کی پکچر لگائی ہوئی ہے, اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پہ اتنی اسٹیمپیں کیوں ہیں, فورن آفس اس پہ بھروسہ نہیں کرتا, وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتا, وہ IBCC والے اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. اتنے ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی وہ ڈگری سے جاب نہیں ملتی. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. فار دوز آف یو ہو ہیو بن فالوئنگ دس یوٹیوب چینل, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کی پرابلمس ہیں, ہمارے یوتھ کے جو مسئلے مسائل ہیں, ہمارے ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں, ہماری امت مسلمہ کے جو مسئلے مسائل ہیں, ان کو ڈسکس کریں اور پھر ان کے سولوشنز کے بارے میں بھی بات کریں. اب اس یوٹیوب چینل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں ہم لوگ ہماری سوسائٹی کے ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا کریں گے کہ جنہوں نے اپنی لائف سے بہت کچھ سیکھ کر اب اس سوسائٹی میں آگے کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. آج جس گیسٹ کو ہم نے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے, ہی واز انٹروڈیوس ٹو می اباؤٹ اے کپل آف ایئرز اگو, اور تب سے آج تک میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. ایوری سنگل ٹائم دیٹ آئی میٹ ہیم, میرے ان سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے, اور جتنا بھی بیٹھنے کا موقع ملے, جتنے بھی سوالات ہوں, ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹائم بہت تیزی سے گزر گیا, اور شاید بہت سارے ایسے سوالات تھے جو ابھی ان آنسرڈ ہی رہ گئے. آج جو ہمارے پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں, ہی از اے PhD اسکالر ان سائیکالوجی, اور انہوں نے اپنی PhD سائیکالوجی میں قائد اعظم یونیورسٹی سے کی, and he served as a clinical psychologist at one of the hospitals institutions in Islamabad for 20 years, اور وہ وہاں پہ associate professor رہے. He took an early retirement, جو وہ خود ہی پوڈ کاسٹ میں بتائیں گے کہ انہوں نے early retirement کیوں لی, and now he is running a private کلینک, اپنی پرائیویٹ پریکٹس رن کر رہے ہیں, اینڈ ہز مین گول از میرٹل ریلیشن شپس, کہ جو فیملی کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں اور ہسبینڈ وائف کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, اور کاؤنسلنگ کی اس میں کس طرح سے ضرورت ہوتی ہے. سو آئی ایم ویری پلیز ٹو ویلکم ڈاکٹر سرفراز ٹو آور پوڈ کاسٹ ٹوڈے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم آنرڈ اور اٹس مائی پلیئر ٹو بی ود یو. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھ سے آپ نے کچھ سیکھا ہو نہ سیکھا ہو, آپ میرے مینٹور ہیں. میں نے قرآنک ایجوکیشن جو ہے وہ آپ سے سیکھ رہا ہوں الحمدللہ, اور آپ کی محبت کا شکریہ. آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں ایک اور بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ گیسٹ ہیں, اور ان کا نام ہے دانش.
دانش ابھی FSC پارٹ 2 میں سیکنڈ ایئر میں اس کو پرسیو کر رہے ہیں. اینڈ دا ریزن وائی ہی از ہیئر ٹوڈے از نمبر 1 ہی ہیڈ اے لاٹ آف کویسچنس ہمسیلف, اور نمبر 2 میں being a professional, being someone who has seen almost 30 years of his life, میرے تو کچھ سوالات ہوں گے جو میں ڈاکٹر صاحب سے کروں گا اور سیکھنے کی کوشش کروں گا, بٹ دانش وہ والا پرسپیکٹیو بھی لے کر آئیں گے کہ آج کی یوتھ اس کو اصل میں مسئلے ہیں کیا. تو دانش اپنے سوالات بھی بہت سارے کر رہے ہوں گے, اور کیونکہ دانش کا اور بھی بہت سارا ایکسپیرینس ہے, ہی ہیز ورک ایٹ ملٹیپل پلیسز ایون دو ہی اسٹل ان سیکنڈ ایئر, لیکن یہ اس یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جو بہت کچھ کرنا چاہتی ہے, وہ یوتھ جو ویژنری ہے, وہ یوتھ جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے, وہ یوتھ جو امت مسلمہ کے پرابلمس حل کرنا چاہتی ہے. سو آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ ہی از ہیئر ٹوڈے, اینڈ ان شاء اللہ وی ول بی ہیونگ اے فن کانورسیشن. دانش کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. السلام علیکم اسد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اور اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا اس کے لیے بھی بہت شکریہ, دل خوش ہو گیا. الحمد للہ الحمد للہ. اچھا سب سے پہلا جو سوال ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ہے وہ یہ کہ یہ جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمس میں آپ کا انٹروڈکشن غلط کروا دیتا ہوں. ابھی بھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, تو یہ کیا فرق ہے؟ سر اس میں یہی فرق ہے. بیسک تو فرق یہ ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ واٹ دا پرابلم از, آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے, اور اس کو بیہیویئر تھراپیز کے ذریعے اور کاؤنسلنگ کے ذریعے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کا جو علاج ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تھراپیز جو ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتی ہیں. یہ سائیکالوجسٹ ہے. اور جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ آپ کو میڈیکیشن پرسکرائب کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی بھی ایشو ہے, آپ کو بائی پولر ایشو ہے, آپ کو کوئی سیڈیٹیوز دے دیے جائیں گے, آپ کو جیسے لیگزوٹنل ہے, اور اس طرح کی اور بہت ساری میڈیسنز ہیں جس سے آپ کو بس آپ سو جائیں آرام سکون سے اور سکون لیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. میڈیسنز بہت زیادہ امپیکٹ آپ کو پتہ کرتی ہیں, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہوتے ہیں. تو پہلی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے اور ڈفرینٹ سیشنز کے ذریعے جو ہے وہ علاج کیا جائے. لیکن اگر وہ اس میں قابو نہیں آتا, جیسے کہ بہت سارے کیمیکلز ہیں ہماری باڈی کے اندر, ڈوپامین ہے, آکسیسٹین ہے, ان کی کمی ہو جائے تو پھر وہ تو سارا میڈیکیشن جو ہے وہ اس کو پورا کرے گی. صحیح. اور علاج بالغذا جو ہے اس کے ذریعے بھی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بہت ساری ہماری غذائیں ایسی ہیں, سبزیاں, ویجیٹیبلس, فروٹس وغیرہ ایسے ہیں جن کے ذریعے ہم ان جو ڈوپامین وغیرہ اس کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیر از اے ڈفرینس. سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ میڈیکیشن جو ہے وہ دیتا ہے, اور جو سائیکالوجسٹ ہے وہ تھراپیز کے ذریعے, بیہیویئر تھراپیز اور سیشنز اور کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب کسی کو ایشو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ ہے دیٹ یو گو ٹو اے سائیکالوجسٹ. جی. اور سائیکالوجسٹ اگر نہیں اس سے کام بن رہا تو پھر وہ سائیکیٹرسٹ کو ریکمینڈ کرے گا. جی بالکل ایسے ہی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سائیکالوجسٹ بھی اور سائیکیٹرسٹ بھی ہو؟ جی بالکل ہوتا. سائیکیٹرسٹ تو سائیکالوجسٹ ہوتا ہی ہے تقریباً. ٹھیک ہے. سائیکیٹرسٹ ایک ایڈوانس لیول, وہ ایڈوانس لیول. ٹھیک, اس میں میڈیکیشن جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. بیسکلی ایڈوانس لیول اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میڈیسن جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. تو اب یہ جو آپ نے میڈیسن کی بات کی, اب دیکھیں یہ یہاں سے یہ ہماری یہ کانورسیشن بڑی اچھی میرا خیال ہے رخ لے گی کہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ دوائیاں دیتا ہے. تو دوائیوں کو تو ہمارے معاشرے میں اب اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور جنرلی پوری دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو کیا از اٹ سیف ٹو سے کہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے اور بس سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ جی فوری طور پہ نہیں جانا چاہیے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو گیا ہے, اگر آپ فیل کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم بیماری سمجھ رہے ہوتے ہیں, جیسے OCDC ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. آپ چیزیں ہیں یہاں پہ پڑھی ہیں, آپ بالکل ارینج کر رہے ہو, شوز باہر پڑے ہیں, آپ بالکل اس کو رکھ کے ارینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ کی الماری ہے, آپ کی بک شیلف ہے, آپ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ, اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ترتیب کے ساتھ اس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں بہت زیادہ بڑھ جائے جب بار بار ہاتھ دھونا, ٹھیک ہے, یا کسی سے ہاتھ ملایا اور فوراً ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی اور آپ سینیٹائز کر رہے ہو, فوراً سے سینیٹائزر نکالا اور آپ اس کو صاف کریں, چلے وہاں تک سمجھ آتا ہے. لیکن وہ بیہیویئر تھراپیز کے ذریعے ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن کچھ ایسی پرابلمس ہیں جو تھراپیز کے ذریعے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, جہاں پہ میڈیکیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر اگر آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو میرٹل ایشوز ہیں اس میں بھی کبھی ایسے پرابلمس بھی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ED کا پرابلم ہے تو وہ عام طور پہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کے ذریعے, آپ کی سوچ ہے, کوئی چیز آپ کو پسند ہے, فار ایگزامپل آپ کے منہ میں کیسے ایک دم سے پانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بالکل آتا. ٹھیک ہے, تو یہ سوچ سے تعلق ہوتا ہے انسان کا.
تو ای ڈی کا پرابلم جو ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہے. لیکن اگر اس پہ کوئی بایولوجیکل پرابلمس بھی ہوں, کوئی آپ کو فزیکل ایشوز ہوں, پھر آپ کو میڈیکیشن کی طرف بھی جانا پڑے گا. تو ہم کہیں کہ جی میڈیکیشن جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے, تو وہ ایک اچھی بات ہے. سائیڈ افیکٹس کیونکہ بہرحال ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جیسے بیکٹیریل انفیکشنز ہیں, وائرل انفیکشنز ہیں, تو میڈیسن سے ٹھیک ہوں گے نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہم ان کی اس طرح سے کوئی تھراپیز بھی کر سکتے ہیں. فزیوتھراپی ہے, جیسے آپ کی ہڈیوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, تو اکثر لوگ, میرا پرسنل یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ مجھے کچھ پرابلم تھا بیک بون کا, تو الحمدللہ میرا تو بیٹا ہی فزیوتھراپسٹ ہے, تو اس نے فزیوتھراپی کر کر کے تو مجھے کھڑا کر دیا. آئی واز آن بیڈ. ٹھیک ہے, تو تھراپیز اب میڈیکیشن کی طرف کم جانے کا رجحان ہے, اور علاج بالغذا بھی جیسے شروع ہو رہا ہے, اور ڈفرینٹ تھراپیز جو ہیں اس کی طرف جایا جا رہا ہے. تو یہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں کیوں؟ یعنی کہ آپ بیہیویئر تھراپسٹ ہیں, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, کوئی سائیکیٹرسٹ ہے, تو ہمارے معاشرے میں جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ, تو اگر تو مسئلہ یہ ہو کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو سب کو نظر آ رہا ہے ہڈی ٹوٹی ہے, ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اٹس اپریشیٹڈ. لیکن کسی کا اگر دماغ کا کوئی ایشو ہے تو وہ کیوں جائے ڈاکٹر کے پاس, وہ اپنا مسئلہ خود سے حل کیوں نہ کرے؟ اور اس میں ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گا, پاکستانیوں میں نا ایک ایکسپوجر کی تھوڑی سی کمی اس لیے ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ کہا جائے نا کہ آپ کو اگر کوئی ڈیزیز سے آپ گزر رہے ہو, آپ کے ہزاروں پرابلمس ہو سکتے ہیں, آپ کو کسی بھی وقت اللہ کی کوئی بھی آزمائش ہو سکتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں اسد بھائی, جن بندوں کو یہ بولا جائے نا ان کو کوئی مینٹل ایشو ہو یا کوئی بریک ڈاؤن ہو, تو میں ان کو ڈپریشن, ان کو میں اگر کسی کو کہیں کہ یار آپ پلیز ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, کسی سائیکیٹرسٹ سے, فزیولوجسٹ سے, تو ان کا نا آگے سے رپلائی یہ ہوتا ہے, ایک پنجابی ٹرم ہے, میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں, میرا دماغ خراب ہے, یا میں مینٹل ہوں. تو یہ جو ایک چیز ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو کیا اس کو مینٹل کہا جاتا ہے کہ اس کو دماغی پرابلم ہے, یا کیا یہ کوئی نقص ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈپریشن ہو جائے یا آپ کو کوئی مینٹل ایشو ہے جو آپ کو سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا پڑے تو وہ اس کو مینٹل کہنا, کیا یہ ٹرم جو لوگ یوز کرتے ہیں کہ میں مینٹل نہیں ہوں, میں نہیں جاؤں گا, میں ٹھیک ہوں, یہ اس کے بارے میں آپ کا؟ نہیں, میں تو بالکل بھی ان کو پیشنٹ بھی نہیں کہتا. میں ابھی ویسے ہی پہلے آپ سے جیسے بات ہو رہی تھی, میں ان کو پیشنٹس بھی نہیں کہتا, ان کو کلائنٹس کہا جاتا ہے, یا ان کو کچھ تھوڑا سا ٹربل ہے, کوئی پرابلم ہے, کچھ بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لائک سر درد ہے, آپ ایک دم سے اس کو ایک دم لیبل نہیں لگا دیتے کہ یہ مریض ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, سر درد ہو گیا, اس کی تھوڑی سی کوئی میڈیکیشن کے ذریعے, یا اس کی بھی تھراپیز ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی ڈفرینٹ تھراپیز ہیں, اس کو کام ڈاؤن کیا جائے. سر درد ہے, کس وجہ سے سر درد ہے؟ بہت زیادہ شور کی وجہ سے ہے. اس شور کو آپ ہٹائیں گے, اس نوائز پولوشن کو آپ ختم کریں گے, تو آپ کا سر کا درد اگر اس وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا, نارملائز ہو جائے گا. اگر آپ کو چائے کی آپ کو ایڈکٹ ہیں, آپ چائے پی لیں گے, تو آئی تھنک جیسا کہ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میرے ایک دم سے سر میں درد ہوا اور فوراً سے جناب وہ چائے پی لی تو ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جیسا کہ دانش بھائی نے کہا کہ کیا اس کو مینٹل کہنا درست ہے؟ بالکل بھی مینٹل کہنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کوئی چھوٹی سی پرابلم ہے, کوئی ڈپریشن ہو گیا, کس کو ڈپریشن نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈپریشن ہوا. اکثر ایک میں سن رہا تھا کسی کافی بڑے اسکالر کا, میں نام نہیں لوں گا, وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کو تو ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمان کو تو ڈپریشن ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی نے ہی کہا تھا کہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے. تو ایک حساس دل ہونا تو کافی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کافی اچھی بات ہے. اچھا, تو یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. سوری, مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حساس دل ہونا چاہیے. دس از اے جینوئن کویسچن دیٹ وی ہیو. اور سم ٹائمز ہم موٹیویشنل اسپیکرز وغیرہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مرد بنو بھائی, مرد بنو, اور اس طرح سے قرآن کی ہی ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں کہ دس از ون تھنگ بینگ اے میل بٹ بینگ اے مین از سم تھنگ ڈفرنٹ. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حساس ہونا چاہیے اور ڈپریشن از اوکے, تو مطلب کیا مرد نہیں ہونا چاہیے بندے کو کہ مجھے نہیں درد ہوتی؟ تو کیوں مرد جو ہے اس کے اندر حس نہیں ہے, اس کا دل نہیں ہے, اس کے اندر اللہ پاک نے جذبات نہیں رکھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو کہا جاتا ہے جی مرد کو درد نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا درد؟ کبھی درد نہیں ہوا آپ کو. وہ مسٹ بی اسٹرانگ. اسٹرانگ تو ہیں, اسٹرانگ ہونا ٹھیک ہے, اسٹرانگ ہو, اس کو اس سینسٹیوٹی کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے, ضرور آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم بھی دل ہار کے بیٹھ جائیں اور سارے جناب کوئی کسی کو کوئی پرابلم ہو گیا ہے اور ہم دل ہار کے بیٹھ گئے اور بالکل سینسٹیوٹی کے لیول کو بہت زیادہ اوپر کر کے اور ہاتھ پیر پھول رہے ہیں ہمارے اور یہ کر رہے ہیں, تو پھر اس کو ہینڈل کون کرے گا؟ تھوڑا سا یہ چیز ہے نا. تو سینسٹیو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, سینسٹیو کوئی بھی ہوتا ہے, مرد ہے, انسان ہے نا, انسان کے ساتھ احساسات اور جذبات تو دونوں کے ساتھ ہیں, فیلنگز اور ایموشنز کے لیے کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن تو نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے سر. میں نا اکثر بالکل میرا ریالٹی کیس ہے کہ ایک بندے کو میرے ایک دوست ہیں, وہ
ہم سے کم بات کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم تو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں. پاکستانی انوائرمنٹ ہے, اگر آپ کے اچھے دوست ہیں, ایک اچھے دوست ہونا بہت بڑی نعمت ہے میرے خیال سے اسد بھائی, کہ آپ ان کے ساتھ اپنے پرابلمس ڈسکس کر لیتے ہو, آپ بتا دیتے ہو میرے ساتھ یہ پرابلم ہے یا میں کس چیز سے گزر رہا ہوں, آپ اپنا دکھ بانٹ لے. کہتے ہیں نا خوشی بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے, دکھ بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے. تو وہ چیز میں نے ان سے ڈسکس کی کہ آپ کو کیا ہوا, تو وہ اس طرح نا پھٹ پڑے اور رو رہے تھے جیسے کوئی 3 یا 2 مہینے کا بچہ ہوتا ہے نا اسد بھائی, اس طرح رو رہے تھے. اور کچھ دنوں پہلے نا میں نے ان میں ایک چیز نوٹس کی کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ, جہاں پہ اتنی بڑی بات پہ غصہ نہیں کرتے تھے یا بالکل ان کا کوئی ریئیکشن نہیں آتا, چھوٹی سی چھوٹی بات پہ نا اس طرح غصہ کرتے تھے نا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوگی, یہ جیسے والکینو نہیں پھٹ جاتا. تو میں نے ان کو بٹھایا, لائک میں ان کو اکیلے میں لے کر گیا, میں نے کہا آپ کو کیا ایشو ہے, کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں, ڈسکس کریں. اینڈ ہی جسٹ اسٹارٹڈ کرائنگ. تو کہتے ہیں یار, میں نے کہا آپ کیوں نہیں میرے سے ڈسکس کرتے, کہتے ہیں یار میں سمجھتا ہوں اگر میں ڈسکس کروں گا تو شاید تم یہ سوچو یا میرا وہ دوست دوسرا XYZ یہ سوچے کہ میں کمزور ہوں یا میں مرد نہیں ہوں, کیونکہ مرد جو ہے وہ پرووائڈر ہے, اس نے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے, ہی شوڈ بی اسٹرانگ, کیونکہ اس کو دیکھ کے لوگ ایگزامپل لیتے ہیں, اس کے گھر والے اس کو دیکھ کے حوصلہ حاصل کرتے ہیں. تو آپ نے رونا نہیں ہے, مرد رو نہیں سکتا, اپنے مسئلے ڈسکس نہیں کر سکتا, ہی شوڈ بی اسٹرانگ, ہر چیز سے فائن ہونا چاہیے مرد. جیسے اب وہ والا سر ایک ایگزامپل ہے نا اسد بھائی, میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ مرد پہ نا ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں شروع دن سے, اس کے پہ رسپانسبلٹی ہے اس کی سسٹر کی, مدر کی, آنے والے وقتوں میں اس کی وائف کی, اور پھر اس کی ڈاٹر کی, اور پھر اس کے گھر کی. اگر وہ ایک اکیلا بیٹا ہے یا جو بھی ہے تو اس نے اپنے گھر کو سرو کرنا ہے, پھر اپنی جاب, پھر اس کی اس سے پہلے پڑھائی بھی ہے اسد بھائی. یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کی ہیں سر. یہ بہت میرے خیال میں یہ ہر دوسرا پاکستانی جو ہے نا اس چیز کو فیس کر رہا ہے, لیکن اس پہ بات کرنے کے لیے اور سولوشن دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. کہ یہ آج ہم نے سر آپ کے فعل جو ہے نا وہ ان بندوں کو اور ان مردوں کو بتانا ہے کہ مرد کو درد ہوتا ہے, اور اس درد کا بیان کرنا بھی, ایکسپریس کرنا بھی ہے نا, وہ بھی ضروری ہے, اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں. سبحان اللہ, دس از گڈ کہ دانش نا, دس از ایگزیکٹلی وائی ہی از ہیئر, کہ جو را ایموشنز ہیں ہمارے نوجوان کے, دس از واٹ ہی از ایکسپریسنگ. ہمارا نوجوان یہ ساری چیزیں فیل کرتا ہے. سر اس میں ایڈ کروں گا بالکل اسٹارٹ سے, جی ٹھیک ہے. جب لڑکا ہے, بچہ ہے, لڑکا جو اس کے پیدا ہونے کی کہتے ہیں کہ جی خوشی بس منائی جاتی ہے اور پھر وہ ساری زندگی جو ہے بس پھر ایسے ہی ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہماری جو فیملیز ہیں سو کالڈ, ایک جو بھی کہہ لیں, ایک ہماری مشرقی فیملی کہہ لیں انڈیا میں, پاکستان میں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باپ جو ہے یا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو گلے نہیں لگاتا عام طور پہ. یہ جو کڈلنگ کا ایک امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, جو ایک دوسرے کو حق کرنا اور ایک دوسرے کو گلے لگانا, اپنے بیٹے کو گلے لگانا, عید پہ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عید پہ ہی ملتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے الحمدللہ, اور میں سب کو کہتا ہوں کہ جب آپ کو موقع ملے, آپ کا بچہ باہر سے آئے یا جب اس کو ضرورت ہو, جب کسی آپ فیل کر رہے ہو کہ ہی از فیلنگ ڈاؤن, اس کو گلے لگا لیں تو وہ ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, یہ گلے تو عید پہ بھی نہیں ملتے, یہی عجیب سا لگتا ہے, آکورڈ ہوتا ہے, باپ بیٹے کو دیکھ کے آکورڈ ہو رہا ہے, 3 دفعہ ملنا ہے, 1 دفعہ ملنا ہے. سر یہی سولوشن کی طرف میں جا رہا ہوں. بہت لوگوں تو ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا جی, سب سے پہلے میں اسی سولوشن کی طرف جا رہا ہوں کہ سب سے پہلا سولوشن آپ کو کسی سائیکولوجسٹ, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اپنے بچے کو گلے لگا لیں, اور بچہ آگے بڑھ کے پہلا قدم بڑھاؤ, آگے ہو کے گلے مل جاؤ, باپ پیچھے نہیں کرے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی باپ جو ہے وہ پیچھے کرے گا آپ کو. تو پہلا اسٹیپ اس بچے کو بھی اٹھانا ہے کہ اس کو اگر دل چاہ رہا ہے اس کا یار, تو وہ ایک بابا جی اشفاق احمد صاحب کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا اور ضرور سنا ہوگا, وہ کہا کرتے تھے آغوش تھراپی. وہ اب لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا, ان کی پوری وہ ڈیٹیل میں ہے, آغوش تھراپی ہے, اور یہ بہت بڑی سائیکولوجیکل تھراپی ہے. آپ کیوں ماں کی گود میں جا کے گھستے ہو؟ سکون ملتا ہے, سکون ملتا ہے. تو باپ کی کوئی کانٹے لگے ہوئے ہیں کیا خیال ہے؟ باپ بھی ویسے ہی, اور باپ کے دل میں شاید بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. نوجوانوں کو نا اصل میں نا ڈر ہوتا ہے, اگر ہم بابا کے پاس چلے جائیں نا تو اگر بیٹھ کے خدا نہ خواستہ یہ نہ پوچھ لیں کہ تمہارے پیپر ہوئے تو اس کے رزلٹ کا کیا بنا, کوئی بات نہیں, ایکسپریسو ہو نا, ایکسپریس کریں گے تو شاید اس کا سولوشن نکل آئے. ہو سکتا ہے کوئی اچھا وہ بندہ ہو, وہ کہتے خیر ہے یار نمبر کم آگے کیا ہو گیا, تم بھی وہی مسٹر چپس پڑھ کے اتنے کم نمبر لیے, تو میں بھی وہ اپنی عمر میں میں بھی مسٹر چپس ہی پڑھتا رہا, مجھے مسٹر چپس کے وہ نمبر نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے ہمیں یہ بھی چاہیے اسد بھائی کہ ہم فادر سے بھی ایڈریس کریں کہ اکثر میں اپنی اسٹوری یہ شیئر کرتا ہوں کہ بابا کبھی بیٹھے ہوں یا بندہ 100 چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں, میں خود ہی جا کے ان کو حق کر لیتا ہوں, ان کو پیار کر لیتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, جب پھر ڈال دیتا ہوں ان کو. بٹ دس از ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ پیپل. آپ کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ نہیں کرتے. وہی نا, کیونکہ میں ٹیچر ہوں, روزانہ ینگسٹر سے انٹریکشن ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ اس کی امی اس سے ناراض ہو گئی اس لیے کہ اس کی امی حج سے واپس آئیں, تو جو ساتھ ان کے اور لوگ حج سے واپس آئے تھے ساروں نے ایئرپورٹ پہ جا کے امی کو جلدی سے جپھی ڈال لی, زور سے حق کی, اور کہتا ہے کہ ہم لوگ جو تھے ہم اتنے آکورڈ ہو رہے تھے, السلام علیکم امی, السلام علیکم, یہ نہیں سمجھ آئی تھی ہاتھ ملائیں یا حق کریں. تو یہی چیزیں نا, اسی چیز سے تو نکلنا ہے سر, اسی چیز سے نکلنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی امی ابو سے پیار ایکسپریس کرنا تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو سب سے پہلا سولوشن ہے. آپ کے گھر میں آپ کے سائیکولوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ویری نائس. آپ کے گھر میں آپ کے سائیکولوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں جی پیر بابے سے دعا کرا لو, یہ ہو گیا, دعائیں کرنے تو یار گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ آپ کو آپ کی تھیراپی کرنے والے, جیسے ابھی آغوش تھیراپی کی بات کی, تو باپ کی آغوش بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈاؤن فیل جن کے مائیں نہیں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل اللہ پاک لے جاتا ہے ان کو, دنیا سے چلے جاتے ہیں, سب نے جانا ہے, ان کے صرف باپ ہوتا ہے, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, یا دونوں ہوں تو دونوں کے ساتھ ملیں نا, دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. یہ جو ایک ہے دوری ہے نا ہماری اپنے اتنے کلوز انسان کے ساتھ دوری, کتنا اس سے زیادہ اور کلوز کون ہوگا آپ کے, باپ اور ماں سے زیادہ. اور ماں کے ساتھ آپ ضرور ملتے ہو, آپ باپ کے ساتھ بھی کڈلنگ کرو, آپ کو وہ ڈبل سکون جو ہے وہ ملے گا. دونوں ہے نا. اس کا معاشرتی ایکسکیوز پتہ لوگ کیا دیتے ہیں, میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے, وہ جی بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ باپ کے قریب ہوتی ہے, اور جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ امی کے قریب ہوتا ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ میں بعد میں مطلب انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ سر دونوں کو دونوں کے قریب ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو ایک پارٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, دونوں کو دونوں کے قریب ہونا چاہیے نا. اب میرے صرف بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, اب میں یہ دیکھتا رہوں یار میری بیٹی کوئی ہوتی اس ٹائم پہ, اب تو چلے اللہ پاک نے پوتیاں دیتی, دیٹ از سم تھنگ ایلس, تو اس وقت میں سوچتا کہ یار میری تو بیٹی نہیں ہے, میرے ساتھ تو پیار کرنے والا ہی نہیں ہے, مجھے تو وہی پھر پیار اپنے بیٹوں سے ملا نا. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو وہ پھر باپ بھی اس پیار کو ترسے گا, اور وہ بیٹا بھی اس پیار کو ترسے گا جو باپ سے ملنا ہے, اور پھر وہ خلا پیدا, وہ جو شفقت وہ خلا پیدا ہوتا ہے, اور پھر بات ہی نہیں کر سکتے نا. آپ کہنے کہ ہاتھ ملاتے وقت ڈر رہے ہوتے ہیں یا گلے ملتے ہوئے ڈر رہے ہیں, ایون کی عید کے اوپر, تو آپ کیا ڈسکس کرو گے اپنے فادر کے ساتھ؟ کوئی بھی آپ کو فائنینشیل پرابلم آ گئی, کوئی بھی اور پرابلم آ گئی, بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنی والدہ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے ہو. کوئی میسکولن کچھ بھی ایشوز ہیں, مردانہ کوئی ایشوز ہیں, آپ اپنے باپ کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہے تو آپ, میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ اچھا مشورہ, اس سے زیادہ کوئی اچھا گائیڈ آپ کو کر سکے گا. آپ کے دوست ہیں, اگر یہ ٹین ایجر بچہ ہے, اس کو اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہو گیا ہے تو یہ اپنے جیسے ہی کسی اس ایج کے بندے سے ہی ڈسکس کرے گا, تو اس کو کیا سولوشن دے گا. اچھا, میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج میں آپ سے جب سوال پوچھوں گا تو آپ بہت مشکل ٹرمز بولیں گے, اور میں سچ بتا رہا ہوں, یعنی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کوئی پتہ نہیں وہ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں اسکیزوفرینیا, اور یہ مجھے لگ رہا تھا آپ نے کہا ہے کہ صرف ابا جان کو جپھی ڈال لیں, آدھی مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے. سر ہم نے سولوشن نکالنا ہے یہاں پہ, ہم نے اپنی تعلیمی قابلیت کا جو ہے وہ روب نہیں جھاڑنا, ہم نے لوگوں کو سولوشن دینا ہے, ہم نے حل کی طرف لے کے آنا ہے. بالکل, ہم نے ان مسائل سے لوگوں کو نکالنا ہے. اسکیزوفرینیا اور جو سارے پینک ڈس آرڈرز اور پولر ڈس آرڈرز اور آل دیز بائی پولر ڈس آرڈرز اور آل دیٹ اسٹف, ہسٹیریا اور فلاں ساری کتابوں میں بھرا پڑا ہے یہ. تو ایک لے مین کو, ایک عام بندے کو ان لفظوں سے کیا کرنا ہے؟ یہ لفظوں کا کھیل ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے پڑھنے کے لیے, اپنی وہ ٹرمز یاد کرنے کے لیے, اپنے اس جو بھی پرابلم ہے اس کو پریسکرائب کرنے کے لیے, اس کو نام دینے کے لیے, تو ہم نے وہ ٹرمز یاد کرنی ہے. لوگوں کو تو کسی کو کیا پتا اسکیزوفرینیا کی کتنی ٹائپس ہیں, ہمیں یہاں پہ وہ ٹائپس تو ڈسکس کرنے کے لیے بات کرنی ہے, تو لوگوں نے پوڈ کاسٹ بند کر دیں. ٹھیک ہے, وہ شروع کروں گا, وہ ساری اپنی میڈیکل ٹرمز اور سائیکولوجیکل ٹرمز جو ہے, وہ جو ٹرمینالوجی ہے وہ یوز کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا, چلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ پیرنٹس بچوں کو پیار کریں, اور بچے پیرنٹس سے پیار کریں, آدھے سے زیادہ مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت دفعہ بچے پیرنٹس سے پیار کرتے ہیں, پیرنٹس بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں, لیکن دو بھائی ہوتے ہیں, یا بھائی اور بہن, یا دو بہنیں ہیں, دے آر ناٹ الائک. ایک کو مسئلہ ہو رہا ہے, دوسری ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ہے؟ سر اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں, جیسے ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے, جی, اسی طرح پرسنالٹی کے اوپر بھی کوئی ایک نقطہ لگنے سے شاید وہ محرم سے مجرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو لفظ ہے نا محرم سے مجرم بننا, اور ایک پرسنالٹی میں ایک نقطہ لگ جانے سے, کوئی ایک خرابی آ جانے سے. آپ ایک ہی گھر کے بچے ہیں, دو بھائی ہیں, ٹوینز ہیں, ایک ہی اسکول میں جا رہے ہیں, ایک ہی کالج میں جا رہے ہیں, ایک ہی کلاس میں بیٹھ رہے ہیں, لیکن ان کی کمپنی ڈفرینٹ ہے. ایک بچہ جو ہے وہ اچھے فیملی کے, ساری فیملیز اچھی ہوتی ہے, سوری ٹو سے,
اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھے بچوں کے ساتھ, اچھی کمپنی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اور دوسرا بچہ جو اس کی کمپنی شاید اتنی اچھی نہیں ہے, وہ بیک بینچز میں جا کے بیٹھ گیا. ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود, ایک ہی والدین کے بچے ہونے کے باوجود ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہو جائے گی. اچھا, یہ اس سے پیچھے کا ایک اور سوال ہے جی سر, کہ ایک تو آپ نے کہا کہ حالات اس کو انفلوئنس کریں گے, کیا وہ پیدا بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ پیدائش میں بھی ڈفرینٹ ہے نا سر, اس میں دیکھیں رنگ کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے. جینس تو سیم ہے, دیکھیں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے نا. بڑا ہے, اس کو اس ٹائم پہ شاید بہت زیادہ ایک دم سے پہلا بچہ فیملی میں آیا, وہ ایک بس شروع ہو گیا جی, والد بن گئے ہیں آپ, دادا بن گئے ہیں آپ, دادی بن گئے ہیں, تو وہ اس کو ساری جو توجہ ہے, ساری محبت جو ہے وہ اس پہ نشاور ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک پرسنالٹی الگ سے ڈیولپ ہو رہی ہے. جو ہاؤ اور برین از وائرڈ, دیکھیں انسان کے دماغ کے اندر یہ نیورونز اور یہ آل آف دس اسٹف سارا کچھ ہوتا کیا یہ ہر ایک کا سیم ہوتا ہے؟ سر اللہ نے اس میں بھی تو ڈفرینس رکھے ہیں, بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر چیز میں ڈفرینس ہوتی ہے. اب وہ جو ہے, اب اگلے سٹیج پہ, ٹھیک ہے یہ آپ کی بات کلیئر ہو گئی جی. اگلی بات یہ ہے کہ اب جس کو بہت پیار ملا اس کا ڈوپامین لیول بڑھتا رہا, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک جو خوشی کے جذبات ہیں, خوشی کے ہارمونز جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو گئے. اب اس کے بعد پھر تھوڑا سا 2 بچے ہو گئے, تیسرا کہیں آ گیا, پھر وہ تیسرے کو شاید وہ پھر توجہ اتنی نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے پہلا جو بچہ ہے اکثر کیا ہوتا ہے, کمپلیکس آف سپیریورٹی کا شکار ہو جاتا ہے کہ آئی ایم سپیریئر ٹو دا ادرس, جس کو زیادہ پیار مل رہا ہے, جس کو زیادہ پیار مل رہا ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے, وہ پازیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے, نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو بعد میں آنے والے بچے ہیں ان میں شاید کہیں پہ کمپلیکس آف انفیریورٹی بھی آ جائے, احساس کمتری آ جائے کہ ہمیں پیار نہیں ملا, ایسا بھی ہے. پھر اسی طریقے سے جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ہمارے معاشرے کے اندر کافی زیادہ ہے کہ جی بیٹی ہے تو شاید کئی لوگ اس کو وہ ایک دم سے اتنا وہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی تیسری بیٹی ہو گئی یا چوتھی ہو گئی تو وہ ایک جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اک جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کی واضح حدیث موجود ہے, اگر ہم دین کے بھی قریب آ جائیں تو بہت ساری ہمارے مسائل وہیں پہ حل ہو جاتے ہیں. اینی ویز وہ جو ہے کمپلیکسز جو ہیں ان کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پرسنالٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی آتے ہیں. اور پھر میں جیسے کہ بتا رہا تھا, تیسرا بچہ ہے یا دوسرا بچہ ہے تو اس کو شاید پیار نہیں مل رہا, یا واٹ ایور جو بھی کہہ لیں, یا پیار مل بھی رہا ہے اور اس سے کچھ کام بھی لیا جا رہا ہے, بیٹا یہ کر دیں وہ کر دیں. پہلا جو ہے وہ نخرے لے کے بیٹھا ہوا ہے, یا سب سے چھوٹا جو ہے وہ پھر بڑے اپنے ایٹیٹیوڈ میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. اور سر یہ میں آپ کے ساتھ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, پاکستانی انوائرمنٹ میں نا اسد بھائی اکثر جہاں پہ 4-5 بہن بھائی گرو کر رہے ہو نا ساتھ اور ایک گھر میں, اور مطلب اتنا سلائٹلی ڈفرینس نہیں ہوتا, سملر ہی ہوتا ہے, 1-2-3 سال کا گیپ ہوتا ہے. تو اکثر نا اسد بھائی میرے نا دوستوں کی شکایت رہتی ہے کہ مجھے امی ابو بولتے ہیں, میں نے بھی اکثر اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی جو ہے وہ 70,000 روپیہ کما رہا ہے اور وہ اتنا لائف سیٹلڈ ہے, تم دیکھو کیا کر رہے ہو, اپنے بڑے بھائی سے کچھ سیکھ لو. اور اکثر اس سے بھی ڈیپ ڈاؤن لیول ہوتا ہے جہاں پہ چھوٹا بھائی کما رہا ہو تو بڑے کو تانے سننے میں ہوتے ہیں کہ دیکھو تم سے چھوٹا کما رہا ہے. اسی کے ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کر دوں, آپ اس کو بھی ایکسپلین کر دیں. اچھا بھی پتہ کیا یہاں پہ آپ نے بھی اکثر شاید بچپن میں شاید آپ نے یہ ٹرم سنی ہو, اور اثر آپ نے بھی سنی ہو, میں نے سنی ہے تو اس لیے میں یہ ڈیفائن کر رہا ہوں. وہ دیکھا ہے اس کا بیٹا, فار ایگزامپل آئی ٹیک اے نیم عبداللہ, عبداللہ کو دیکھا کتنا ذہین ہے, عبداللہ دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, عبداللہ تو یہ کر رہا ہے. کہ یہ ہر دوسرے بندے کو سننے کو ملتا ہے, بچے کو اور یوتھ کو, کہ وہ دیکھو پھوپھی کا بیٹا تمہارا جو ہے امریکہ چلا گیا ہے, وہاں پہ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اپنی جاب کر رہا ہے. حالانکہ اصل ریالٹی ہمیں پتہ ہوتی ہے وہاں جا کے وہ برتن دھو رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. میں ادھر عزت سے بیٹھا ہوا, میں آرام سے سیلڈ کھا رہا ہوں, ٹی وی دیکھ رہا ہوں, تو مجھے تو وہ ایک چیز سر یہ جو آ رہا ہے نا کلچر ہمارے میں, کمپیریزن کلچر, کہ ہر ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر کرنا, اپنے ہی بچے سے کمپیئر کرنا, ورنہ دوسرے سے کمپیریزن کرنا جو اس سے 20 سال یا 10 سال بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی بندے کو ایک اسپیشل ایبلٹی سے نوازا ہے, جسٹ ویٹ اینڈ لیٹ سی کہ وہ کیا پرفارم کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ جو کمپیریزن اور کمپٹیشن والا جو کنسیپٹ ہے یہ ہمارے ذہنوں میں بالکل شروع دن سے جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے, ٹھیک ہے. ہر انسان کو اللہ پاک نے مختلف صلاحیتیں, مختلف کیپیبلٹیز, مختلف ایبلٹیز دے کر پیدا کیا ہے. اس کی ایک ایگزامپل دوں گا. فار ایگزامپل آپ ایک ویل, ایک ایلیفینٹ, ہاتھی کو, ایک اونٹ کو, ایک بندر کو اور ایک مرغی کو, ایک باز کو, ساروں کو اکٹھا بٹھا دیں اور ان کا ٹیسٹ لیں کہ جی سوئمنگ کمپٹیشن ہے آپ کا, کیا خیال ہے؟ لیکن وہ تو ڈفرینٹ مخلوق, ڈفرینٹ اسپیشیز ہے نا, تو انسان تو سیم اسپیشیز ہے. بالکل صحیح ہے, وہ بات میری یہاں پر تھوڑی سی اس کو میں ویسے وہ اس کو ایک ٹچ دے رہا ہوں کہ وہ ڈفرینس ہے, ہر ایک کے اندر ڈفرینٹ ہے,
ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ ایک ہی اسپیشی ہے اور ان کے لیکن اللہ پاک نے ان کے اندر مختلف صلاحیتیں جو ہیں وہ مختلف رکھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ اکثر وہ آپ نے دیے بھی ہوں گے اور آپ اس سے گزرے ہوں گے, اس میں کیا ہوتا ہے, جس کا میتھمیٹکس بہت اچھا ہے وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا وہ والا پارٹ, میتھ والا پارٹ بہت اچھے سے کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. جس کا اور انگلش کا کنسیپٹ بہت اچھا ہے وہ انگلش والا پارٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہے. جس کا ریزننگ کا پارٹ بہت اچھا ہے مائنڈ کا, وہ والا پارٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہے. تو اسی طرح سے بات بیسک یہ ہے کہ اللہ پاک نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں. انڈیویجول ڈفرینسز ہیں, انفرادی اختلافات ہیں. ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. رنگ دیکھیں, سگے بہن بھائی ہوتے ہیں, ایون کہ ٹوئنس بھی ہوتے ہیں, نان آئیڈینٹیکل ٹوئنس میں بھی آپ دیکھ لیں, ان کی رنگت کا بھی اکثر فرق ہوتا ہے, ان کے قد کا بھی فرق ہوتا ہے, ان کے چہرے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ان کی جو ایبلٹیز ہیں, ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں, ان کی جو صلاحیتیں ہیں, وہ بھی ایک دوسرے سے فرق ہوتی ہیں. ایک کا رجحان ہو سکتا ہے میڈیکل کی طرف ہو اور دوسرے کا جو رجحان ہے وہ میتھمیٹکس والی سائڈ پہ ہو. تو آپ ایک بچے کا جو میڈیکل میں ہے اس کا کمپٹیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یار وہ تو میتھس میں 100 میں سے 100 مارکس لیے ہیں, آپ کے بایولوجی میں 90 مارکس آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہوگا کہ میتھس میں 100 مارکس لینا از اوکے فائن, ٹھیک ہے, لے سکتے ہیں. اب تو خیر ہر سبجیکٹ میں ہی لے رہے ہیں لوگ, اور جس طریقے سے پورے کے پورے مارکس آ رہے ہیں. لائک لوگ واقعی بچے تو مطلب بچے 95% جی 100% بھی لے رہے ہیں. ہمارے زمانے میں کیا تھا, ہم لوگ اردو میں بہت اچھا پاگل ہو کے ایسے لکھتے ہوتے تھے اور ہمیں کیا ملتا تھا 20 میں سے ہائیسٹ مارکس ہیں جی, 12 سے اوپر نہیں ہم دے سکتے. ٹیچر یہی کہتے تھے, مجھے یاد ہے کہ اردو انگلش میں زیادہ نمبر نہیں, ہم 12-13 سے زیادہ نمبر نہیں دے سکتے, 60% سے زیادہ نہیں دے سکتے, اب 100% لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کمپٹیشن ان گریڈس کا کمپٹیشن کر کے ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کی اپنی یونیورسٹیز ہی آپ کے اس ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ریلائی نہیں کر رہی ہیں. آپ لوگوں نے فار ایگزامپل دیکھیں, آپ نے ایف ایس سی کیا, پری میڈیکل میں ایف ایس سی کیا, اب آپ نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے, آپ کو ایم کیٹ دینا پڑے گا. وائی ایم کیٹ؟ آپ نے ایف ایس سی کے ایگزام دے لیے نا, اسی کی بیس پہ دو ایڈمیشن. اس نے بچے نے 99.9% مارکس لے لیے ہیں بھائی, اس پہ ریلائی کرو, اس پہ 2 ایڈمیشن. یہ تو وہی بات ہو گئی. ابھی پچھلے دنوں وہ انہوں نے کیمپین چلائی ہوئی ہے, وہ آپ نے دانش دیکھی ہوگی, کہ وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈگری کی پکچر لگائی ہوئی ہے, اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پہ اتنی اسٹیمپیں کیوں ہیں. فورن آفس اس پہ بھروسہ نہیں کرتا, وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتا, وہ IBCC والے اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. پہلے جناب پہلے یونیورسٹی اٹیسٹ کر کے دے, پھر HEC سے اٹیسٹ کروائیں, پھر موفا سے اٹیسٹ کروائیں, پھر پتہ نہیں کون کون سی کہاں سے جا کے آپ اٹیسٹ کروائیں. اتنے اٹیسٹ کرانے کے بعد بھی وہ ڈگری سے جاب نہیں ملتی, نہیں ملتی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہم وہی بات کروں گا کہ ہم وہ اتنے پرانے سلیبس کو لے کے ابھی تک چل رہے ہیں, جو بھی سلیبس ہے, جو رٹا ہے, جو کریمنگ کر رہے ہیں, کیا کہاں پہ کریٹیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو کیا کریں بچے کو پھر, مطلب اب میں بینگ اے پیرنٹ, میرا بیٹا بھی 2.5 سال کا ہے, لیکن میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں, لوگوں کو دیکھتا ہوں, تو اب آپ پیرنٹ کو آپ کی بات سن رہا ہے, وہ کہے گا کہ یار یہ میں کیا بچے کو موٹیویٹ نہ کروں پڑھنے کے لیے.